اور دعا کی بڑی قدر کریں۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اور جو کچھ آتا ہے خیر یا شر، رحمت یا لعنت، مصیبت یا راحت، جو بھی آتا ہے سب تقدیر سے آتا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دنیا کی حکومتیں جمع ہو جائیں ٹال نہیں سکتا، وہ مصیبت آ کے رہتی ہے، ٹلتی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم اللہ کے رازدار ہیں، کہا لا يرد القضاء، جو فیصلے خدا نے کرنے تھے وہ کر دیے، ان کو کوئی نہیں ٹال سکتا، واپس کر سکتا۔ آگے کرم کا تقاضا بتایا الا الدعاء، دعا ٹال دیتی ہے۔ تو لوگ دعا سے بہت غافل ہیں، حکومت غافل ہے، ہر دن ان کا برا آتا ہے، ان کے لیڈروں کا برا آتا ہے، مرضی مصطفیٰ کے خلاف ہیں۔ جہاں مرضی مصطفیٰ کے خلاف ہو، موافقت نہ ہو، وہ لوگ کہاں پھل پاتے ہیں؟ ان کے دن سیدھے ہوئے نہیں ہوئے، اور ہوتے بھی نہیں، ہوں گے بھی نہیں، جب تک کہ یہ بیچ میں حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں رکھیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایڑی چوٹی کا دور لگا رہے ہیں، دنیا کی فوجیں کش کر رہے ہیں۔ خدا کے آگے ہر طاقت بے طاقت ہے۔ کوئی طاقت خدا نے بنائی دنیا میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ بنائے، کہ جنہوں نے فرمایا خدا کے بعد، نبی جی کہتے تھے کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، خدا کے بعد کہا وہ میرے ہاتھ میں ہے، محمد مصطفیٰ۔ تو ہم تقدیر کے حساب سے چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں تعلیم ہے۔ ادھر سے اگر تمہارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، نیچے کسی کام میں تھوڑی بہت کوشش کرو، وہ حکومت کے ہوں نہ ہوں، کوئی ہوں، کام بن جاتے ہیں۔ اگر ادھر سے تبدیلی نہیں ہے تو زمین آسمان والے اکٹھے ہو جائیں، نہیں ٹال سکتے۔ یہ ہمارے قرآن کا بھی حصہ کتاب کی کلام ہے، اور نبی کریم لا يرد الدعاء، جو کچھ خدا نے کرنے تھے فیصلے وہ کرے گا نہیں، ہم مدت بھی ہوں گے، وہ ہو چکے ہیں۔ نبی کا کاغذ جو لکھا جا چکا، خشک ہو چکا، وہ ہو کے رہے گا۔ لیکن خدا نے کہا یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہے اللہ مٹا دے، جو چاہے نہ مٹا، اس کی مرضی ہے۔ تو وہ نبی کریم نے دعا کا بتایا، تو دعا تقدیر کی یہاں سے لے جائیں، وہ نہ چھوڑیں، وہ پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ناممکن کام تمہارے ہو جائیں، رزق میں تنگی نہ ہو۔ تو ساری کائنات کو خدا رزق دیتا ہے اس تسبیح سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اس کا طریقہ سیکھ لیں، اور اس کی کھلی اجازت ہے سلسلے سے، جس کو دیں، دنیا میں پھیلائیں، اخباروں میں دیں، لیکن اس کا ذہن بنائیں۔ تم چاہتے ہو ہر مصیبت ٹلے اور ہر کام تمہارا بن جائے اور رزق بہت زیادہ ہو جائے، تو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ قائد اعظم کی قبر پہ جا کے ریلی نکالو اور موٹی گیٹ پہ جاؤ، نبی کریم یہ نہیں سکھایا ہے۔ یہ کرتے ہیں، رواجی کرتے ہیں، ان کی متیں ماری ہوئی ہیں۔ تو یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام خدا کا، نبی کا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ پھر کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم پہ حاکم ہو ان کی بھی اطاعت کرو۔ حکومت، اگر حکومت خلاف شریعت ہو تب بھی اطاعت کرو۔ نبی نے کہا بغاوت مت کرو۔ جب نبی نے منع کیا، پوری بات کو سمجھنا چاہیے، تم کو حکومت کو کہنا چاہیے یہ خلاف شرع ہے، یہ خلاف دین ہے۔ حکومت کرے نہ کرے وہ ذمہ دار ہے۔ نبی کے صحابہ کہ اگر وہ حق پہ نہ ہو تب بھی اطاعت کرے، تو مفہوم دیا، کہا حکومت حق پہ نہ ہو تب بھی اطاعت کرے، اسلحہ نہ رکھے، ان سے بغاوت نہ کرے۔ کہا علیکم ما حملتم فعلیہم، تمہارا بوجھ تم پر ہوگا، ان کا بوجھ ان پر ہوگا۔ کیسی حکمت والی بات ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ تم کو حکومت کو کہنا چاہیے تھا، تم کو اسلحہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آدمی نبی کے خلاف کرے اور عورتوں کو نچائے ادھر، اور جا کے عورتوں کے جا کے ریس میں بیٹھے، بیٹھا نہیں بیٹھا، اب وہ سید رہا۔ آقا نے کہا نا جد کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، میری آل ہے۔ کون؟ جو تقوی اختیار کرے، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، وہ میری آل ہے۔
سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ فارس کے تھے، عرب بھی نہیں تھے، لیکن نبی سے بڑی موافقت. خدا کا سب تک کہ میری کیسٹ پہنچے. آقا جی نے کیا کہا؟ سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان نبوت میں سے دیکھا. تو اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ، تمہارے پر کرم اس پر ہے عزت والا ہے اتقاکم، کو تقوی اختیار ہے. جب تقوی نہیں، سید بننے سے کیا ہوگا؟ ادریسی بننے سے کیا ہوگا؟ قادری بننے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. بات ختم ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ پر خدا کے بعد کہ ان کی عظمت، ان سے موافقت ہے. موافقت ہے، سید نہیں بھی وہ آل رسول میں آ جاتا ہے، اور سید ہو بھی نبی سے موافقت نہیں، آل رسول سے نکال دیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے جب دیکھا بیٹا غار کو رکھا، ان ابنی من اہلی، میرا لڑکا میرے خاندان سے ہے، خاندان نبوت سے ہے. کیا کہا خدا نے؟ ایسا سوال مت کرو کیوں نادانوں میں سے ہو رہے ہو. قرآن نے نوح کا انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو خاندان کیا کر گا؟ دیکھا. تو اسلام میں جو فیصلہ کیا گیا ہے عمل پہ کیا گیا ہے. اگر عمل اچھا، سید بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے سید تب بھی سید بن سکتا ہے. سلمان سید بھی ہے، سید سے نکالا جاتا، وہ آل رسول نہیں ہے. تو کہتا تھا یہ میری چمڑی ہے اپنے لباس کو. خدا کہتا ہے لباس تقوی خیر ہے، تقوی کا لباس اچھا ہے. تو تم نے چلائی نا اس کی لاٹھی، اس کی بھینس، یہ پتہ نہیں تھا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. جتنی باتیں میں کھل کے کرتا ہوں کسی کا باپ نہیں کر سکتا. جو کروانے والے تم سے کرائیں، کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ کرو تو یہ میں نہیں کر رہا ہوں. اللہ میں تم کو پیغام پہنچا رہا ہوں، اور تم زور لگا کے دیکھ لو میرے ساتھ. تم نہیں، ساری کائنات اگر تم میں سے آگے نکل گئے. کس چیز میں؟ نبی کی موافقت میں. تم مخالفت میں ہو، تمہارا حال کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. 2 دن تمہارا بدتر آتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، یہ دھماکے تمہارے ہو رہے ہیں. یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ نحوست اعمال سے. تقدیر کی دعائیں پڑھیں اور اعمال کو ٹھیک کریں. نبی کریم کہ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، قانون شریعت خدا تمہارے اندر پھوٹ ڈالے گا. پھوٹ پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی ہے؟ ہاں. نبی کریم کہتے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. باقی میرے چھاپے مارو، میں ڈرتا نہیں ہوں. اگر تم کو ایک بندوق بھی مل جائے یا ایک آدمی میری تباہ میں مل جائے جو حکومت کے خلاف، میں نے کہا تم کو پکڑ کر جائے دگا نہیں، میں چل پڑوں گا، چاہے مجھے جیلوں میں ڈالیں، خود ڈالیں. کیوں؟ آقا جی نے کہا حکومت سے خلاف نہیں کرنا، چاہے غلط بھی کریں. میں راضی ہوں خدا کی قسم، لیکن آقا کا پیغام تم کو پہنچا کے چھوڑوں گا. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے. کیا سمائی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے موافقت. تو موافقت پسند کرتے ہو، آقا جی کی مخالفت. مثال کے طور پر زمین ہلے گی، گل محمد پٹھان نہیں ہلے گا. وہ تو نہیں ہوں لیکن تھا، میں نے ایسے کیا. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلے گل محمد پٹھان نہیں ہلتا، وہ جمع رہتا ہے. یہ مضبوطی کی ذات میں جمع ہی رہا. اور خدا کی قسم نہ اسلحہ پکڑ لے جاتی، میں چلا جاتا، چلا بھی گیا. اور میرا کام ہے آقا کے قدموں میں رہنا. میں اپنا زور لگاؤں گا، تم اپنا زور لگاؤ. کیونکہ جب نبی کی موافقت ایمان والا سنتا ہے، ادھر شیعہ بریلوی سب کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نبی سے موافقت. تو میں آپ سے ایک ہی بات چاہتا ہوں، نبی سے موافقت، نبی کے غلام بننے کی نیت کر لو. باقی ظاہر ان حکومت سے مل کے رہو، ظاہر دل سے نہ ان کے بنو، دل سے نہ بنو. آقا جی کیا کہتے ہیں؟ حکمت سکھاتے ہیں. کہتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، ہمارا دل ان کو لعنت کرتا ہے. آقا جی کہتے ہیں تو تم کو ان کی ٹمکی کوئی بھی مخالفت مل جائے، ایسے تھوڑا مسکرا دو، پھر ایسے اور پیچھے ایسے کر کہ ہم تو آقا کے ہیں. ہاں حکمت سکھائی ہے. تو تم کو میں نے ایک بات کہی ہے، انفرادی اجتماع حکومت کا دوسرا آدمی ہو، شیعہ و بریلی ہو، اس کو نبی سے موافقت ہونی چاہیے، مخالفت. بس یہ جمال ہے دل میں کہ جہاں تم کو قرآن کی آیت مل جائے، واقعہ قرآن کی آیت ہے،
یا نبی کریم خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، نبی نے یہ کہا ہے، تو تم نے فوراً موافقت کرنی ہے۔ شیعہ بریلوی سنی دیوبندی نہیں بننا ہے، ادریسی قادری نہیں بننا ہے۔ یہ وہاں مذہب تم نے چلانا ہے جہاں قرآن کی آیت نہ ملے یا نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بات نہ ملے، پھر مذہب کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا مت ماری گئی ہے؟ مت تو نہیں ماری گئی؟ ہاں، نبی کی موافقت کرنا ہے۔ تو خدا کرے مرنے سے پہلے ہم تم صحابی بن کے مریں، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں جس نے مجھے سوتے دیکھا جاگتے بھی دیکھے گا، اور ان کو جو جاگتے دیکھ لے اتفاق ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ اور علماء کے نزدیک صحابی ہو گیا بھی نہیں ہے، یہ ان کو کتابوں سے ایسے سمجھ میں آیا ہے، اور ہم کو فیض سے یہ سمجھ آیا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو مجھے سوتے دیکھے جاگتے بھی دیکھے گا۔ اور تمہاری اس مجلس میں ایک آدھ دو چلے بھی گئے ہیں، ایک آدھ دو چار پانچ موجود ہیں جو نبی کو جاگتے دیکھتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں۔ نبی کسی کے در پر نہیں جاتا، یہ عنایت خان کہتے ہیں، ان کو جیسے وہ پڑھتے ہیں ان کی مشائخ کو پتہ نہیں ہے، سورج آسمان پر ہے، اس کی روشنی گھر میں آئے، سورج آیا روشنی آئی، روشنی ہے، وہ کہتے ہیں سورج آ گیا۔ ایسے فیض محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں آقا جی مجلس میں ہیں، آقا جی کہیں نہیں جاتے۔ اور آقا جی نے ایک دفعہ پتہ کیا کہا؟ نرمی سے کہا ان کو شرم نہیں آتی، مجھے اپنے دروں پر پھراتے ہیں، میں کسی کے در پہ نہیں جاتا، میری عظمت کے خلاف ہے، دنیا کا بادشاہ کسی کے در پہ نہیں جاتا، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر لے آتے ہیں۔ دیکھا، زمین سمٹ جاتی ہے، اس کے اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2-2.5 فٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جس سے بات کرتے ہیں ساتھ والے کو پتہ نہیں اس سے بات کریں، اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ ویسے ہی ہیں جیسے صحابہ میں تھے۔ تو ان کو تھے نہ سمجھو عالموں کی طرح، وہ ہیں، تھے نہ کہو، یہ عالم کہتے ہیں تھے، اور طریقت والے کہتے ہیں۔ تو خدا کرے مرنے سے پہلے ان کی زیارت نصیب ہو۔ باقی شاعروں سے بے حد نفرت کرو، اقبال ہو، غالب ہو، پتن کافر مرا مسلمان مرا غالب، جو تعصب پھیلاتا تھا، کہتا تھا دھوم ہمارے زبان کی ہے۔ اگر دھوم زبان کی ہے تو عربی زبان کی ہے، عربی میں جو کمال فصاحت بلاغت ہے بالاتفاق کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود عربی بننے سے فضیلت نہیں ہوتی، عمل سے فضیلت ہوتی ہے۔ تو خدا نے قرآن عربی میں اتارا، اس لیے نہیں اتارا کہ عربی کو فضیلت ہو، کہ اگر اجمی میں اتارتا تو وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں تو نہیں اترا، اس میں وہ بات بلاغت نہیں ہے دوسری زبان جو عربی میں۔ خدا نے عربی میں قرآن اتارا تو مکر گئے، کہنے لگے یہ جادو کرتے ہیں۔ دیکھا، یہ باتیں بڑی وضاحت سے کر رہا ہوں، اور اس کی وضاحت دیکھنی میری کیسٹوں میں موجود ہوگی۔ تو غالب نے کتنی بڑی بکواس کی، پتہ توبہ کر کے مرا نہیں مرا۔ پتہ کیا کہا غالب نے؟ کہیں سے گزرا، غلاظت پڑی تھی مسجد میں، تو کہتا ہے بکتا ہے خدا کا بھی خانہ خراب ہے میری طرح۔ یہ ایمان رہا ہوگا اس میں، خدا کا بھی خانہ خراب۔ اور یہ ڈاکٹر اقبال اس کی تعریف کرتا ہے، جو بہت بڑا بے ادب ہے ڈاکٹر اقبال۔ میں بے ادب نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے۔ آقا جی نے کہا کسی کے پیٹ میں پیپ بھر جائے شاعری نہ کرے، پیپ بھر جائے، یمتلہا قیحن، پیپ ذرا سی ہو شاعری نہ کرے۔ اس نے اپنے شعروں میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہاں جی، کہا ایسے نا، وفا کی اس نے، ساری عمر مخالفت کی، جس چیز سے نبی کو تکلیف تھی منع کیا، پھر ساری عمر شاعری کرتا رہا، شکوہ جواب شکوہ لکھا۔ خدا سے مذاق ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ تھا، تصور و تخیل میں شکوہ جو خدا سے مذاق کرنا۔ جبریل کی تعریف کی خدا نے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والا اور اس کے تابع لاکھوں فرشتے، امین۔ بال جبریل لکھا، اس میں کفریات بکے، کس نے؟ اقبال نے۔
یہ عالم سارے اچھے نہیں ہیں، اس میں دوگلے چلتے ہیں، اقبال کے حوالے سے شعر دیتے ہیں، پتہ ہے توبہ کر کے مرا نہیں مرا، تم فتویٰ مت لگاؤ، شرک کے سوا خدا ہر گناہ بخش سکتا ہے اگر توبہ کی، توبہ نے کی خدا جان کس مصیبت میں گیا ہوگا یا پڑا ہوگا۔ تو یہ بات میری سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے میری بات جو نبی سے رابطہ چاہتے ہیں، نبی کا دیدار چاہتے ہیں، نبی کی موافقت کرے۔ وہ میں نے نئی تنظیم نہیں لانی ہے، نیا علم نہیں لانا ہے، میرا وہی مذہب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کرنا ہے ہمیں وہی جو من موافقت حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو اس چیز کو دل میں بٹھا لیں، جو ادریسی یہاں آتے ہیں ان کو فیض پہنچا ہے، وہ کبھی مشاعرے میں نہ جائیں، کسی شاعر سے محبت نہ کریں، اس لیے کہ نبی کریم کی خلاف چلے ہیں یہ، اور نبی کریم کی مخالفت میں بولے ہیں جو تعلیم دی ہے، اور کھلا بولے ہیں۔ یہ تعویل نہیں ہے کہ مفہوم بیان کرتا ہوں، ایسے کیا انہوں نے۔ نبی کریم نے حکمن سنت داڑھی کی کہی ہے، حکمن، اور بعضی چیزوں میں حکمن نہیں کہا، مسواک کا کہا، نفلوں کو کہا، چیزوں کا کہا، لیکن حکم نہیں کیا، رغبت دلائی، وہ کیا، ثواب نہ کیا، گناہ نہیں، لیکن داڑھی کا حکم کیا۔ ڈاکٹر اقبال یا دوسرے لیڈر ساری عمر داڑھی مونڈتے رہے۔ اب بتاؤ نبی کی بات کی اہمیت نہیں ہے؟ تو میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ شاعری اگر نقص سے پاک بھی کر لے وہ کہ نقص کی وجہ سے اس کو مذمت قرآن نے کیا اور نبی نے کیا، وضاحت سے، شبہ نہیں ہے، وضاحت سے قرآن نے مذمت کی، نبی نے مذمت کی، نقص سے پاک بھی ہو جائے شاعری، تب بھی درود پڑھنے سے جو تم کو فیض ملے گا شاعری سے نہیں ملے گا۔ جو روحانیت رسول میں ہے شاعروں کی روحانیت میں ہے۔ عقل کی بات کرو نا، سمجھو۔ ساری رات سمجھاتا رہا، صبح بتا زلیخا مرد تھی، عورت تھی، وہ والے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہو یا وہی والے ہو؟ تو احتیاط کریں کہ تمہارا رابطہ نبی کریم سے ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ ان کی موافقت سے ہوگا۔ تو انہوں نے نبی کی مخالفت کی ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کے غیروں کو برا مت کہو، تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ اقبال نے پتہ ہے کیا کہا؟ اے برہمن تیرے بت پرانے ہو گئے اگر تو برا نہ مانے، وہ تمہارے خدا کو چھوڑیں گے؟ پھر نہیں کہنا تھا، کیوں کہا؟ جب خدا نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو مت برا کہو جو خدا کے غیر کو پوچھتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، وہ پھر تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ تو بہرحال میرا کسی شاعر سے، کسی مذہب سے یا کوئی مذہب چلانا ہے نیا میں نے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میرا مذہب ایک ہی ہے، عشق رسول، عشق رسول، غلام رسول بن جاؤ۔ وہ کیسے بنو؟ زبان سے نہیں، نبی کی زبان سے جو نکلے تم کو موافقت، مخالفت نہیں۔ آقا نے ابو بکر عمر کو اپنے رکھا ہوا کہاں؟ روضہ شریف کے اندر۔ تو اتنی بڑی مخالفت ہونی چاہیے۔ اگر اب حضرت عمر سے کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی، ابو بکر سے کچھ اختلاف ہوا اہل بیت سے یا نہیں ہوا، حضرت عثمان سے کچھ اختلاف ہوا یا قبیلہ پر کچھ بھی تھا، جب نبی نے قبول کیا تم کون ہوتے دخل دینے والے؟ ہمیں عثمان قبول ہیں، نبی کو بہت محبت تھی، کہتے تھے 2 بیٹیاں دی ہیں، اگر مرتی جاتی 40 بھی ہوتی میں عثمان کو دیتا۔ بتاؤ، ایک دفعہ حضرت عثمان نہیں تھے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ عثمان کہاں؟ یہاں نہیں ہے، بیت پہ کہا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ دیکھا، سب پتا تھا میرے بعد صحابہ کو گالی دیں گے، اسے کوئی گالی تو نہیں دیتا تھا۔ کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، نبی جی نے کہا میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ کوئی دے تو نہیں رہا تھا، پتہ تھا ایسا ہوگا۔ کہا میرے صحابہ اگر ایک مٹھ جو یا لپ اللہ کے راستے میں دے دے، تمہارے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ اس کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ نبی کی باتیں ہیں، پتہ تھا میرے بعد ایسے ہوگا۔ آپ جبل احد پہ چڑھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، تو پہاڑ ہلا۔ نبی جی نے کیا کہا؟ اسکن یا جبل، اے پہاڑ قرار پکڑ، علیک نبیون،
تیرے پاس نبی کھڑا ہے، وہ صدیق اور ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت عثمان کا نام لیا، وہ شہید ایک شہید ہے تیرے پر. دیکھا، پتہ تھا شہید ہوں گے، ایسے ہوگا، سب پتہ تھا. ممبر پر کھڑے تھے، امام حسین آ رہے تھے، بچے تھے، ممبر سے اترے، امام حسن رضی اللہ عنہ کو لیا، اوپر گئے، کہا میرا بیٹا 2 بڑے گروہ میں صلح کرے گا. انہوں نے چھوڑ دی تھی خلافت چیز کو. دیکھا، سب پتہ تھا، کہ گالیاں نہیں دیتا تھا، تو پہلے ہی کہہ دیا جو ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا کیا ہوگا، سب پتہ تھا. کیسے پتہ تھا؟ سبحان اللہ. ایک دفعہ ممبر پر کھڑے تھے، ایسا نہ کوئی کہہ سکتا، نہ قیامت تک ہوگا، نہ کہہ سکے گا. کہا سلونی ما شئتم، جو تمہارا جی آئے پوچھو، میں بتا دوں گا، جو تمہارے جی میں آئے، جب تک میں کھڑا ہوں اجازت دے دی. تو ایک شخص پر الزام تھا، پریشان تھا لوگوں کی باتوں سے، یہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ کہا تمہارا باپ فلانا ہے. اس کی جان چھوٹ گئی کہ نبی کو کافر بھی صادق الوعد الامین مانتے تھے. تو ادھر تک پتہ تھا، تو صحابہ کا پتہ نہیں تھا کہ جو پوچھو بتا دوں گا، پتہ نہیں تھا، سب پتہ ہے. اور بھی بہت واقعات ہیں ایسے، تو میں طول نہیں دینا ہے. ایک بات کہنی ہے، اگر تم کو نبی سے موافقت کرنی، تمہارا رابطہ ہو جائے، تم کو نبی سے موافقت ہونی چاہیے یا نبی کی مرضی کی مخالفت ہونی چاہیے؟ تو تم اپنے کو غلام مصطفیٰ آج سے مانتے ہو؟ ہاں، بس نبی سے موافقت. اگر ان سے تمہاری موافقت ہے تو پھر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا آج سے. وہ تمہاری سرپرستی کریں گے، ضامن اور کفیل بنیں گے ہمارے سے. جس کے ضامن اور کفیل حضرت محمد مصطفیٰ ہو جائیں، اس کی ضامن اور کفیل، اس کا دنیا آخر میں ڈر رہے گا، سارا بوجھ اٹھا لیا. اس لیے ایک حدیث میں آقا جی نے کہا، کسی پر کوئی قرض ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مشکل ہے، علیہ انا، کہا میں اٹھانے کو تیار ہوں، میرے پاس آ جائے. حضرت محمد مصطفیٰ کہیں جز اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل. دعا مانگی میں نے، اب دعا بیچ میں رہ گئی، میں تھکا ہوا ہوں، بڑا پایا ہے، بتاؤ کسی سے لڑ پڑوں پھر کیا ہوگا؟ اب میں گل محمد پٹھان کی طرح ہوں، خدا کی قسم سے بھی زیادہ ہوں. جو خفیہ آدمی ہو ایسی باتیں کرتے ہیں جو سارے پاکستان میں کسی نے کی ہوگی جو میں کرتا ہوں، کیے کبھی کسی نے؟ کر بھی نہیں سکتے. ان کو سپورٹ نہیں ہے. اللہ اللہ مجھ کو سپورٹ ہے، میں خود تو نہیں بولتا ہوں. ہاں، تو تم ان کے بن جاؤ، میں تم کو ان کا بنانا چاہتا ہوں. یہ تمہارے حق میں برا ہوں اچھا ہوں، پاکستان کے حق میں برا ہوں اچھا ہوں. میں چاہتا ہوں سارا پاکستان عاشق رسول بنے، سارا پاکستان. ہاں، اور تم کو نبی کریم سے موافقت ہونی چاہیے. ہاں، دوگلے نہ چلیں، ان شاعروں سے بالکل دور رہیں. شاعری سے اگر نقص پاک بھی کر لیں، ایک آدمی درود پڑھتا ہے، ایک شاعری کرتا ہے، تو جو درود پاک میں روحانیت رسول ہے، شاعر کے پاس ہوگی نہیں ہوگی. ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایک مشاعرہ کرتے، واہ واہ مکرر کرتے رہے صبح تک، لیکن جو قرآن پڑھنے میں تمہارا زنگ اترے گا، اور جو قرآن پڑھتا ہے نبی کریم اس کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ نبی پہ جو جھوٹ مارے، جہنم میں جھوٹ نہیں مارتا، خوش ہوتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں چلتا. یہ ان کی قسمت ہے کہ اسے نبی کو دل دے دیا ہے. تو تم راضی ہو؟ آقا جی کو دل دے دو انشاءاللہ، آقا جی کے غلام. اور یہاں جب میں بولوں میری آواز سے اونچی آواز نہ کیا کریں. بیچ میں کوئی بات ہے، وہ تھے یا ہیں؟ جب ہیں تو پھر میری آواز سے اونچی آواز نہ ہو. سمجھ گئے؟ ہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں، جو نبی پہ جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جانا ہے. تو آپ 3 دفعہ وعلیکم السلام کہنا. پہلے بات سن لیں، میں نبی کریم کی طرف سے آپ کو ان کی طرف سے سلام پیش کہتا ہوں. آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مبارک ہو، مبارک ہو. وہ تھے نہیں، وہ ہیں. سمجھ گئے ہو؟ اچھا جی، ہم اس پہ توقف کرتے ہیں. تو شاعروں سے دور رہنا ہے، شاعروں سے محبت نہیں کرنی کسی خاطر، نبی کی خاطر، کہ جھوٹ بولتے ہیں. قرآن نے کہا ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں. اور دنیا کا بدترین ادارہ اگر کوئی ہے، یہ سب باتیں کرتے ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، قرآن کے حوالے سے نہیں کرتے، حدیث کے حوالے سے نہیں کرتے، سب سے مل جل کے چلتے ہیں. گلوکار آ جائے تو اس سے ملے ہوئے ہیں، اداکار آ جائے تو اس سے ملے ہوئے ہیں، مولوی آ جائے تو اس سے ملے ہوئے ہیں. سکھ ہندو آئے سے تم کیسا گانا گاتی تھی، تمہارا پہلا گانا کیسا تھا، سنتے ہو نا. میں بھی مجبوراً ٹی وی یا چینل تھوڑا دیکھتا ہوں مجبوراً، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کا سکھ دکھ کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے میں دیکھتا ہوں مسلمانوں کو کوئی مصیبت تو نہیں ہے. تو دیکھنے میں پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے چینل کھولے ہوئے ہیں انہوں نے، گندے سے گندے. کوئی مجبوری ہو تو دیکھ لے، ورنہ نہ دیکھے. اور حکومت جو کر رہی ہے نا، پھوٹ ان میں پڑ رہی ہے. ان کو بولو وہ چینل رکھو جس میں علم کی بات ہو، خدا کی بات ہو، رسول کی بات ہو. جو دوسرے چینل ہیں تم بالکل بند کر دو، اگر تم حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام ہو، دل سے چاہتے ہو. ورنہ تمہارے دن سیدھے نہیں ہوں گے جب نبی کی موافقت نہیں ہے، جب نبی کی مرضی چیز میں نہ ہو. یہ ان کی مرضی کو چھوڑ دیں، ان کے دن اچھے آئیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو ان کو بولو شیخ امین سلام کہتا ہے اور تم کو بتا رہا ہے، اگر تم چاہتے تمہارے دن اچھے، نبی سے موافقت کرو، سب چینلوں کو بند کرو، وہ چینل کھولو جس میں علم کی بات ہو. فواحش دوسرے باہر کی کرے نہ کریں ان کی مرضی ہے. ان کے دل کو ملال ہوتا ہے، جیسے بے نظیر کے دل کا ملال تھا آقا جی کہ تمہارے سر پر عورت آ گئی ہے. وہ کیسے تلاش کریں، تاریخ دیکھیں. اور خدا کی قسم یہ میری بات مانتے، کچھ بھی اسلام میں ہماری بہنیں بچ جاتی نہ مرتی. میں نے کہا اس کو ہٹا دو. نبی کی شکل میں شیطان نہیں آتا. جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم بنا. میں نبی پہ جھوٹ بولوں گا، اپنی جگہ جہنم میں بناؤں گا. تمہارے سر پر عورت. ان دنوں میں نے کہا کیسٹ کو تلاش کریں، اور میں جو خبریں تم کو دیتا ہوں مضبوط دیتا ہوں، کوئی تم کو دے نہیں سکے گا. کیونکہ جو خبر میری آتی ہے وہ ایسے نہیں آتی ہے جیسے اندازے سے. نبی خدا کی زبان ہے، اور جس کو چاہے بلوا لیں، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ اور جو اس کو روکے گا اس کی شامت آئے گی، یا اس کی کیا ہوگا؟ شامت آئے گی. ہاں، اگر تمہاری شامت آئی ہوئی ہے نا تو میرا مقابلہ کر کے دیکھو. چلو الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ قبر تک تمہارا ستیہ ناش نہ ہوا، اور آخرت میں بھی. حکومت جس کو کھڑا کرے اس کے لباس میں فوجی کو مارو، پولیس کو مارو. تم نے اس کو مارا یا حکومت کو مارا؟ حکومت کو مارا. اللہ! تو یہ باتیں تم کو کہی ہیں تو سمجھدار ہو جاؤ، اور نبی کی غلامی کو قبول کرو. قبول کیا انشاءاللہ.